السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ آج کی مہمان شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں اور ان سے گفتگو ہو، میری خواہش یہ ہوگی حسب سابق کے کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمارے ایسے انٹرویوز دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں اور یقینی طور پہ میرے چہرے سے وہ خوشی جو ہے وہ عیاں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا ادب میں بہت مقام ہے۔ انہوں نے کتابیں لکھیں، شاعری کی، ادب کی دنیا میں بہت آگے تک گئے، صدارتی ایوارڈ حاصل کیا، استاد رہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ استاد کی کس قدر ہے۔ تو انہوں نے جو خدمات انجام دی فنون لطیفہ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقابل فراموش ہیں۔ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات کہ آج محترم اباسین یوسف زئی صاحب ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ اباسین صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ لیکن آپ سے گفتگو میں اردو میں تو کر رہا ہوں، لیکن اس کو ہم سوئچ اوور کریں گے تھوڑی دیر میں پشتو میں، تاکہ ہم دونوں زبانوں میں گفتگو کریں۔ دونوں بڑی پیاری زبانیں ہیں اور ہم یقینی طور پہ دونوں زبانوں میں گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ امجد عزیز ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے ایک دیرینہ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور آپ نے جتنا کام کیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ توفیق ملے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اباسین صاحب، بنیادی طور پہ اگر میں براہ راست یہ سوال پوچھوں کہ ادب سے شوق کس طرح سے ہوا اور پھر کس طرح سے آپ نے کامیابیوں کی بلندیاں طے کیں؟ ملک صاحب، اصل میں پیدائشی طور پر مجھے شاعری اچھی لگتی تھی۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ان دنوں نصاب میں جو نظمیں آتی تھی ان نظموں کو میں شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور اپنے ساتھ ترنم میں بھی گاتا تھا اور مختلف انداز سے گنگنانے کی کوشش کرتا تھا، اور ان مضامین سے میں دلچسپی میری زیادہ تھی جو ان نظموں میں بیان کیے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے شاعری پیدائشی طور پر مجھے اچھی لگی، موسیقی بھی اچھی لگتی تھی۔ تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ مجھے بھی خود لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور جب میں لکھتا تھا تو میں اپنے بھائیوں کو، میرا ایک بھائی ایک ساتھ میرے ساتھ کمرے میں سوتا تھا، تو میں اس کو کبھی کبھی سناتا تھا۔ وہ مجھے پیار سے عبدالشدید زخمی کہا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ عبدالشدید زخمی ہو، ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہو اور پڑھتے رہتے ہو۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پیدائشی طور پر تھا، یہ روح میں بسی ہوئی چیز تھی۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا؟ مجھے تو وہ اشعار یاد نہیں ہے، لیکن میں 7ویں جماعت میں تھا جب پہلے اشعار میں نے لکھے، اور اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں تک میں اشعار کسی کو سنانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ جھجک اور شرم کے مارے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو بدنامی ہوگی۔ پھر جب میں فرسٹ ایئر میں اسلامیہ کالج پشاور میں میرا داخلہ ہوا، تو اس کے بعد مجھے کئی کمپٹیشنز میں، پوئٹری کمپٹیشنز میں حصہ لینا پڑا، اور ان میں پہلی بار جب میں نے حصہ لیا فرسٹ ایئر میں تو میں دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ تو اس کے بعد جتنے بھی مقابلے ہوئے میں ٹاپ کرتا رہا، اور پروفیسر محسن احسان صاحب جیسی شخصیت کا ساتھ مجھے ملا۔ ان کے زیر سایہ میں پہلے اردو میں شاعری کیا کرتا تھا، تو انہوں نے اردو کی چند نظموں میں اصلاح بھی کی میری، اور مجھے شاعری کے اسرار و رموز بتائے۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ پھر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کے ساتھ اٹک بیٹھک رہی۔ پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب ہمارے بہت پیارے استاد تھے، ہزارے سے ان کا تعلق تھا، فارسی کے استاد تھے، اردو بھی پڑھاتے تھے۔ اور پھر پشتو کے اساتذہ ڈاکٹر محمد اعظم اور اسی طرح خیبر آفریدی اور اکرام اللہ گران، اور یہ حمزہ بابا، غنی خان قلندر مومند اور اجمل خٹک بابا، ان سب کے ساتھ اٹک بیٹھک رہی اور ان سے مسلسل سیکھتے رہے۔ اچھا، آج آپ نے ایک انکشاف کر دیا جو کہ میرے لیے بھی بہت بڑا انکشاف ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جناب آپ پشتو کے بغیر آپ کوئی شعر کہتے ہی نہیں ہیں، آپ نے تو آغاز ہی اردو سے کیا۔ جی بالکل، آغاز میں نے اردو سے کیا، اور اب بھی کبھی کبھی تبازات میں اردو میں لکھ لیتا ہوں، جب بھی دل کرتا ہے تو لکھ لیتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ مختلف شاہکار نظمیں اور غزلیں جو پشتو کی ہے اس کو میں نے اردو میں ڈھالنے کی کوشش بھی کی ہے۔ چند اشعار ان کا ایک مجموعہ میں شائع کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اردو میں ایک کتاب تو میری شائع ہو چکی ہے اردو میں نثر کی، اور 2 کتابیں میری آ رہی ہے۔ ایک ہے پشتو شعری ادب کے 5 ستون،
اس میں خوشحال، رحمان، غنی، حمزہ اور اجمل خٹک، ان 5 ستونوں کے کام کے بارے میں ان کے تراجم ہے، بہت سارا کچھ ہے۔ اس کے علاوہ ہے ہمارے ٹریڈیشنل فوک ٹیلز جو ہے، یوسف خان شیربانو، شیر عالم مامونے، ان سب کو اردو میں میں نے ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور اس غرض سے کیا ہے کہ اگر ان کو ڈراماٹائز یا فلمایا جائے تو زیادہ آسانی ہوگی لوگوں۔ اچھا بسین، آپ نے 5 ستونوں کی بات کی، کیا اب بدقسمتی نہیں کہ وہ جو شاعری ماضی میں ہوا کرتی تھی اب ہم اس سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اصل میں وقت تو بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ پرانے زمانے میں شاعری خالصتاً روحانی ہوا کرتی تھی یا مذہبی ہوا کرتی تھی، اور پھر شاعری نے آہستہ آہستہ کروٹ بدلا اور زندگی کی ترجمانی کا کام شروع کیا۔ تو زندگی کی ترجمان شعراء آپ دیکھیں، فیض احمد فیض کو دیکھیں، ساحر لدھیانوی کو دیکھیں، پشتوں میں اجمل خٹک کو دیکھیں، اس قسم کے شعراء نے بے انتہا شہرت پائی، اور ان شعراء کی شاعری لوگوں کو ابھی تک یاد بھی ہے اور باقاعدہ اس کے وہ بھی کرتے ہیں، ورد بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری زندگی کی ترجمان ہونی چاہیے۔ اگر شاعری زندگی کی ترجمان نہیں ہے تو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ شاعری نہیں کریں گے، اگر آپ زندگی کی عکاسی نہیں کریں گے تو اس شاعری میں کیا ہے؟ وہ لیکن ہماری زندگی تو خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زندگی تو بڑی مشکلات کا شکار رہی، دہشت گردی رہی، اس سے آپ دیکھیں 70 کی دہائی میں کیا ہوا، اس کے بعد گزشتہ جو 20 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا اس کا اثر بھی شاعری پہ پڑا؟ بہت پڑا۔ اس کے بارے میں ایک نظم میں نے لکھی کہ غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری تلک جانان راوړل پکار دی، وینو زوی سحر کړله په منه، بیا د حسن و عشق داستان راوړل پکار دی۔ یعنی جب حالات اتنے شدید ہو تو پھر شاعری بھی اس کا جمالیاتی رنگ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو شاعری پہ یقیناً بہت اثر پڑا، لیکن یہ ہے کہ شاعری فطرت کی ترجمان ہوتی ہے تو وہ انسانوں کو حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کے ذریعے انسان ایک روحانی حز محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری اگر زندگی کی ترجمان بھی ہے لیکن رومانی انداز میں زندگی کی ترجمانی ہوتی ہے تو بدصورتی اور بدرنگی کو کم کیا جاتا ہے اور خوبصورتی کو اوپر لایا جاتا ہے۔ کیا ان واقعات کے دوران، میں دہشت گردی کے واقعات کی بات کرتا ہوں، شاعروں نے بھی، ادیبوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے فرنٹ لائن پہ رہے ہمارے صحافی دوست، قلمکاروں میں کہہ رہا ہوں۔ صحافی دوستوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے جان کی قربانیاں بھی دی۔ اس کے بعد شعراء نے، شاعر ہوتا ہے، شاعری کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعری زندگی کی، یعنی شاعری تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ جو ذرا تسلی سے اور محبت سے لکھی جائے۔ ادب ایک ایسی تاریخ ہے جو جلدی میں لکھی جاتی ہے، اور شاعری ہے وہ اصل تاریخ ہے، لیکن اس میں شاعر کے اپنے ذاتی جذبات اور اندرونی خیالات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو شاعری زندگی کی بھرپور عکاس ہے، اور شاعروں ہی نے ان حالات کو خوبصورت انداز سے محفوظ کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف حالات کو محفوظ کیا ہے بلکہ اپنے احساسات کو بھی اس میں شامل کر کے اس میں اثر ڈالا ہے، اور لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے شاعری ہی کافی ہے۔ اگر آپ ان حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس دور کی شاعری پڑھیں۔ اب وسیم صاحب، اردو کا ایک شعر مجھے اس بارے میں یاد آ رہا ہے کہ تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے۔ واہ، زبردست، آپ نے بالکل صحیح عکاسی کی۔ اور آج کل کے جو حالات و واقعات ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں سب کی طرف جاتے ہیں، صرف دہشت گردی کی بات نہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو نوکری نہیں ملتی، تب بھی آپ بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتا۔ ډیره مننه بسین صاحب، تاسو دلته تشریف راوړو او ما وی چې د پښتو کې هم خبرې لږ پکار دي. څنګه چې تاسو ویل ادبي سلسله خو تاسو د اردو نه شروع کړې و، ما د پاره خو دا ډېر سرپرایزینګ شی و، ډېر انکشاف و. خو اوس نن سبا د پښتو ادب حواله سره
آیا دلته څه تقریبات کیږي مخکې به مونږ کته چې ستاسو په قیادت کې یا نور شاعرانو مونږ به ډېر تقریبات به د ادبي فنکشن به کته خو نن سبا دا فنکشن نه کیږي د دې څه وجه ده؟ دا سیده چې په سرکاري سطح باندې نه کیږي زمونږ د کلچر ډپارټمنټ د طرف نه یا د نورو سرکاري ادارو د طرف نه هغه نه کیږي څنګه چې کېدل لکه نشتر هال کې به کېدل او پېښور کلب کې به کېده په مختلفو ادارو کې او باقي په ادبي میدان کې ادبي ټولنې چې کومې دي ادبي جرګې چې دي هغوی باقاعده پروګرامونه کوي. تاسو یقین وکړئ په هفته کې 3-4 فنکشنز خو زه اټینډ کوم او لسو ته انکار کوم. مونږ خو دا غواړو چې کسوټي ډیجیټل او کسوټي اخبار کې کم از کم څه نه څه خو مونږ د ادب حوالې سره او خاص توګه د پښتو ادب حوالې سره لیکلو کو نارملی د اردو ادب حوالې سره خو مونږ ګورو خو پښتو کې لږ د کمې دی چې کم ماته محسوس شو ماته څه ذکر وکړه څه تاسو ته پکار دي نوې شاعران چې دي څه کول پکار دي چې هغه هم ستاسو په شان شاعري طرف ته راشي او د څه نه څه اهم کردار ادا کړي؟ دا سیده ملک صاحب چې شاعري چې په چا کې پیدایشي د تخلیقي جوهر موجودي نو هغه خلک حوصله افزایی دی پکار ده او هغه په سکولونو په سطح باندې ټیلنټ هانټ پکار دی د یونیورسټو په سطح د کالجونو په سطح چا ټیلنټ هانټ وشي چې په چا کې دا صلاحیت موجود دی چې هغه لږ بره راشي او پالش کړی شي. نور په هر وطن په هر قام په هر ژبه کې الله تعالی شاعران ادیبان فنکاران تخلیقکاران پیدا کړي دا پیدایشي دا جوړیږي نه دا ریډی میډ راځي نو دا شته موجود دي خو لټون غواړي. بل دا چې شاعران خو دومره ډېر پیدا کېږي پښتو په حواله زه خبره کوم چې د پښتو په حواله دومره ډېر شاعران پیدا کېږي دومره ډېر چې د حد نه سیوا خو را رواني 50 را رواني نو ورو ورو ترې کمیږي او شل ترې ښه راوځي هغه دېرش چې دي هغه یې پاتې شي څوک په روزګار کې ګیر شي څوک دغه شي د پیسو په مینه کې اخته شي څوک په نورو کارونو کې اخته شي مصروف شي. شاعر ادیب چې څومره وزګاري هغه عمره دی ښه شاعري ځکه چې د مازغه کار کوي او چې د وجود کار کوي د مازغه عمره کار نه کوي. آپ نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں. میں واپس اسلامیہ کالج کی طرف آتا ہوں. آپ نے اسلامیہ کالج سے پڑھنے کا آغاز کیا اور پھر وہاں پہ استاد بھی بنے. یہ سارا سفر کیسے طے ہوا؟ یقیناً میرے لیے بہت دلچسپی کی بات تھی. جس ہاسٹل میں میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہا اسی ہاسٹل کا میں وارڈن بھی رہا اور جس ڈپارٹمنٹ میں میں نے پڑھا اسی ڈپارٹمنٹ میں میں پڑھاتا رہا. تو یہ یقیناً بہت دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں اور اسلامیہ کالج کو میں نے ماں کا درجہ دیا ہے ہمیشہ کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری پہچان بنی. جو کچھ ہم تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اسی کی وجہ سے سمجھتے ہیں. ہماری کم فہمی تھی کہ ہم اتنا نہیں حاصل کر سکے جتنا چاہیے تھا لیکن جتنا کچھ حاصل کر سکتے تھے اسلامیہ کالج سے حاصل کیا. تو پھر اسلامیہ کالج میں ایز اے ٹیچر جب میں آ گیا تو 8-10 سال تک تو وہی حالت رہی. پرنسپل کے دفتر میں جب میں جاتا تھا تو وہی اسٹوڈنٹ لائف کی یاد آتی تھی اور وہی اساتذہ ابھی سینئر تھے ہمارے جو ان دنوں پڑھاتے تھے جن دنوں ہم پڑھتے تھے. تو پرنسپل ارباب سکندر حیات صاحب تھے. جب میں جاتا تھا ان کے آفس میں تو ایک عجیب سا خوف میرے ساتھ شامل ہوتا تھا. وہ ایسا خوف نہیں احترام والا خوف. تو وہ بھی کبھی کبھی ڈانٹتے بھی تھے تو بڑا مزہ آتا تھا کہ ارباب صاحب نے ڈانٹا ہے تو مزہ آتا رہا بالکل. اور اس کے علاوہ سپورٹس بھی میں اسلامیہ کالج کے لیے کرکٹ میں نے کھیلی. اسلامیہ کالج ذاکر خان میرا ایک بیچ میں تھا. ہم دونوں ایک بینچ فیلو تھے. ہم ذاکر خان پھر آسٹریلیا چلے گئے اور ہم کرکٹ میں اتنے سیریس نہیں تھے جتنے وہ تھے. تو ان دنوں میں تقریباً کئی کھیل میں نے کھیلے. ہاسٹل کی جانب سے اسلامیہ کالج کی جانب سے میں کھیلا. پوسٹ گریجویٹ لیول پہ کھیلا. لا کالج کا کیپٹن بھی میں رہا. تو ان دنوں کی یادیں جب آتی ہے تو اسٹوڈنٹ لائف اور پھر ٹیچنگ لائف میں اسلامیہ کالج میں نے بہت انجوائے کیا. میں اسٹوڈنٹ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اسلامیہ کالج میں اگر آپ صحیح یعنی ٹیلنٹڈ نہ بھی ہو اسلامیہ کالج میں 2-4 سال آپ گزارے تو آپ کا لیول اوپر آ جاتا ہے. آپ کی شخصیت بن جاتی ہے. آپ کو بات کرنے کا گر آ جاتا ہے. آپ 2-4 لوگوں میں بیٹھ کے اپنی شخصیت کو منوانے کا ہنر جان سکتے ہیں. وسیم صاحب جب آپ استاد بنے تو اسلامیہ کالج ہوا کرتا تھا. اس کے بعد اسلامیہ کالج یونیورسٹی بن گئی. تو میں خاص طور پہ معیار تعلیم کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کیا معیار تعلیم بہتر ہوا یا بگڑ گیا؟ اسلامیہ کالج کو یونیورسٹی نہیں بننا چاہیے تھا
کیونکہ اسلامیہ کالج کی اپنی پہچان تھی، 100 سالہ پہچان تھی، اور اسی پہچان کی وجہ سے پورے صوبے بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسلامیہ کالج کا اپنا ایک نام تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن یونیورسٹی بن جانے کے بعد جو توجہ، جو سپیس 3000 لوگوں کے لیے تھی، اب اس میں 12000 لوگ ہیں۔ تو 12000 لوگوں کو، 12000 بچوں کو سنبھالنا، یعنی اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک سنبھالیں گے یا 12 بچوں کو ٹھیک سنبھالیں گے، اسی طرح کی بات ہے۔ تو اسلامیہ کالج کو کالج رہنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سیمسٹر سسٹم کے موجودہ نظام کے شدید خلاف ہوں۔ سیمسٹر سسٹم میں بہت بڑی خامیاں ہے یہاں ہمارے ملک میں۔ وہ اس لیے کہ جو استاد پڑھاتا ہے، استاد پرچہ بھی بناتا ہے، وہ پرچہ بھی چیک کرتا ہے، اس کے علاوہ وہی استاد اسائنمنٹ بھی لیتا ہے، وہی استاد اینول ایگزام سارے رزلٹ ترتیب دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی خامیاں ہوتی ہے اس سسٹم میں، اور ہمارے زیادہ بچے ایک چیپٹر میں 2 چیپٹرز میں امتحان دیتے ہیں تو ان کا حافظہ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ ہم نالائق لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس یونیورسٹی میں جو سیمسٹر سسٹم رائج ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پرانا اینول سسٹم ہو۔ اگر اینول نہیں ہے تو ہر 6 مہینے بعد امتحان ہو، لیکن اینول سٹائل پہ ہو تو پھر اچھا ہے، کیونکہ پرچہ کوئی اور بنائے اور پڑھائے کوئی اور، تو زیادہ اچھا شاید یہی وجہ کہ ہراسمنٹ کی باتیں بھی پھر سامنے آتی ہیں۔ ہاں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ اگر سیمسٹر سسٹم کو اس انداز میں رہنے دیا گیا تو کئی مسائل جنم لیں گے۔ عباسی صاحب، آپ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی، اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے بلندیاں جو ہیں وہ طے کیں، پھر آپ کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیا آپ مطمئن ہیں صدارتی ایوارڈ سے، اور پھر بے شمار آپ کو ایوارڈ ملے؟ ملک صاحب، آپ دیکھیں، میں بنیادی طور پر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں جس ادارے میں پڑھاتا رہا وہاں مجھے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا۔ میں پی ٹی وی اور ریڈیو کے لیے لکھتا رہا اور وہاں ایز اے اینکر کام کرتا رہا، وہاں سے مجھے بیسٹ اینکر کے ایوارڈ ملے، رائٹر کے ایوارڈ ملے۔ اس کے علاوہ مجھے افغانستان سے بھی پشتو ادب کی خدمات کے لیے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سے وہاں سے بھی نوازا گیا ہے، اور اپنے ملک میں تو ظاہر ہے، پاکستان میں تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ادب کا سب سے بڑا انعام آپ کو ملے، تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میری ٹارگٹ یا میری منزل یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایوارڈ لوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے جو کچھ مجھے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت مجھے ودیت کی ہے، انہی کے ذریعے میں اپنے ملک، اپنے لوگوں، بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کی بات کی، تو جو اس حوالے سے حلقے ہیں وہ بھی آپ کے بڑے قدردان ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہر شعبے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالکل جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ادارے خیر خیگڑا کے متعلق ہے، یعنی بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی میں مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، رہائش مل چکی ہے، تو ہم کیوں نہ دوسروں کے لیے یہ سہولیات ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بھی ارباب سکندر حیات کی یادیں تازہ کی، تو اس وقت بالکل میری بھی وہی صورتحال ہے کہ میں بھی ارباب سکندر حیات کے سامنے ہوں، جو تجربہ اور جو ایکسپیرینس تھا۔ بہرحال اگر شاعر ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم اس کی شاعری سے لطف اندوز نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جو پسندیدہ اشعار ہیں، کوئی نظم ہو تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اردو پشتو دونوں کر دیں، بہت مناسب ہوگا۔ چند اجنبی راہ ہے، وقت کی کھلی باہ ہے، اس طرف کو جاتی ہو جس طرف کو ہم چاہیں، لوٹ کر بھی جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، آؤ ایسے مل جائے پھر کبھی جدا نہ ہو، دور کوئی جنگل ہو بیچ میں چٹانوں کے، جھرنوں کی شوشو ہو، حسن ہو جہانوں کے، میں تیرا تو میرا ہے، لب پہ یہ ترانہ ہو، آؤ ایسے مل جائے پھر کبھی جدا نہ ہو، نہ رواج ہو کوئی نہ سماج ہو کوئی، میرے جیسا پاگل سا خوش مزاج ہو کوئی، ہم پہ خوب جوبن ہو رتبی شاعرانہ ہو، آؤ ایسے مل جائے پھر کبھی جدا نہ ہو،
خلوتیں ہو ہم تم ہو یہ جہاں بھی گمسم ہو، کوئلوں کی کوکو ہو قمریوں کی قمقم ہو، میں تیرا تو میرا ہے لب بھی یہ ترانہ ہو، آؤ ایسے مل جائے پھر کبھی جدا نہ ہو۔ رات کا سناٹا ہو دل جوار باٹا ہو، دشت کا سفر ہم نے خوب تھک کے کاٹا ہو، نہ کوئی بچھونا ہو نہ کوئی سرانا ہو، آؤ ایسے مل جائے پھر کبھی جدا نہ ہو۔ آخری بند ہے، دل میں بے قراری ہو رات بھی کواری ہو، ایک دوسرے کے بن ہم پہ خوف تاری ہو، دل کی دیپ جلتے ہو کوئی بھی دیا نہ ہو، آؤ ایسے مل جائے پھر کبھی جدا نہ ہو۔ کیا کمال، بہت بہت خوبصورت آپ نے کہا۔ اور پشتو کے چند اشعار سناؤں گا۔ درد سرا تڑلے محبت دے زکا خوگ دے، درد سر تڑلے محبت دے زکا خوگ دے، ددہم دا خائص تم رقیمت دے زکا خوگ دے، او اسمان چکل عمری خی خندا دے را پیاد شی، اسمان چکل عمری خی خندا دے را پیاد شی، باران خستا دا حسن تلاوت دے زکا خوگ دے، او مرگے خود جانان غیگ لتلدی خوشحالی دا، مرگے خود جانان غیگ لتلدی خوشحالی دا، جوندن خل جانان حبارت دے زکا خوگ دے، او گلولا و خوشبو را باندے گران دا چاپ مخ دی، گلولا او خوشبو را باندے گران دا چاپ مخ دی، دا ساز میں دا جانان سر نسبت دے زکا خوگ دے، او کٹولا پختونخوا دا محبت سندر وائی، کٹولا پختونخوا دا محبت سندر وائی، داستا پا باسین کے صداقت دے زکا خوگ دے۔ بہت خوبصورت جی۔ اور آج میں ایک اور جو ہم نے جو کوالٹی دیکھی آپ کی کہ آپ نے شاہین شاہ آفریدی جو کہ ہمارے پاکستان کے بڑے قابل فخر ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ان کو جب برانڈ ایمبیسڈر بنایا جا رہا تھا، گڈ ول ایمبیسڈر بنایا جا رہا تھا خیبر پختونخوا پولیس کا، تو آپ نے جو خراج تحسین پیش کیا وہ بھی کیا کمال کا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات بھی ہماری پولیس کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ بالکل جی، اصل میں پولیس فورس گزشتہ 15-20-30 سال میں بہت سفر کر گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے کئی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں میں شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے، کارناموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین شاہ آفریدی جیسے ہیرو کو ایک ایز برانڈ ایمبیسڈر بنانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے، ہماری نوجوان نسل کو ایک شہ ملے گی کہ شاہین کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور پولیس شاہین کو پیار دے سکتی ہے تو ہمیں بھی دے سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا یہ اقدام بہت پیارا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی حفاظت کے لیے کوئی بال کے ذریعے اپنے ملک کی شان بڑھا رہا ہے، تو کوئی بندوق کے ذریعے بڑھا رہا ہے، تو کوئی قلم کے ذریعے بڑھا رہا ہے۔ ہر میدان کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی اس بالادستی کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنا سارا تجربہ کام میں لے آئے۔ بہت شکریہ جناب وسیم یوسف زئی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ کسوٹی ڈیجیٹل میں موجود تھے اور ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اور اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شامل کیا اور ان کے ساتھ میری خیالات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔